بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انسان ہمیشہ کسی بڑے حادثے سے تباہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی تباہی جو ہے نا وہ بہت خاموشی سے آتی ہے، نہ کوئی شور ہوتا ہے اور نہ کوئی الارم بجتا ہے اور نہ ہی فوراً احساس ہوتا ہے، بلکہ کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان کو نا آہستہ آہستہ ہماری زندگی، ہمارے خواب، ہماری خوشیاں، ہماری صلاحیتوں کو نا کھا جاتی ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اکثر انسان کو اس وقت تک احساس ہی نہیں ہوتا جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انہی غلطیوں کے جو خاموشی سے نا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اگر آپ میں سے ان میں سے کوئی بھی ایک غلطی کر رہے ہیں نا تو آج ہی رک جائیں، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان کو بڑے نقصان کی وجہ بن سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو غلطی آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کو نا ہم کل پہ ٹال دیتے ہیں۔ ہم اکثر خود سے کہتے ہیں اچھا کل سے شروع کروں گی، اچھا کل ابھی وقت نہیں ہے، اچھا اگلے ہفتے کروں گی، ابھی میرا دل نہیں کر رہا۔ اور یہی کل جو ہوتی ہے نا کل کبھی نہیں آتی، اور انسان زندگی میں بڑے سے بڑا جو فیصلہ ہوتا ہے، بہت بڑے نقصان، نہ صرف ناکامی ہوتی ہے بلکہ وہ صلاحیتیں جو صرف اس کے لیے ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم نے نا وقت پہ ہی کسی چیز کا آغاز نہیں کیا ہوتا نا تو کامیابی تو پھر دور کی بات ہے۔ یاد رکھیں کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو وقت کا انتظار نہیں کرتے، جو وقت ملے گا اسی کو بہترین بنا لیتے ہیں۔ مطلب اگر آج ہے نا تو آج ہی آپ نے جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ اب اگر ہم سوچ کے کل پہ کچھ ٹال دیں گے تو کل کو کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے خوابوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے نا کل پہ ڈالنا جو ہے نا یہ ہم ختم کرتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے دوسروں سے مسلسل اپنا موازنہ کرنا، یعنی آج کل نا سوشل میڈیا کی اس عادت کو نا سوشل میڈیا نے بہت بڑھا چڑھا دیا ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں، ان کی خوشیاں دیکھتے ہیں، ان کی لگژری لائف دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، اور یہی چیز ہم آگے اپنے بچوں میں بھی پھر منتقل کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کی زندگی کا صرف وہ حصہ دیکھتے ہیں جو وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی میں سے وہ کچھ ٹائم نکال کے ہی ہمیں دکھاتے ہیں، باقی سارا ٹائم وہ ان کا دکھ یا پریشانی کے جو ٹائم ہوتے ہیں وہ تو ہمیں وہ نہیں دکھاتے، اور ہم انہیں کو دیکھ کے نا اپنی اصل صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ آپ کا مقابلہ صرف اپنے کل، اپنے ویژن پر ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں سے۔ جو اسی طرح تیسری بڑی غلطی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی صحت کو نظر انداز کرتے ہیں، خاص طور خواتین۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ابھی تو عمر پڑی ہے، صحت بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی کام کر لیں، ابھی اپنا گول اچیو کر لیں۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے جب تک صحت ساتھ چھوڑتی ہے نا تو انسان بڑے سے بڑے خواب بھی رک جاتے ہیں۔ نیند پوری نہ کرنا اس میں آ جاتا ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے نہیں کھانا، ذہنی دباؤ کو مسلسل برداشت کرنا اور جسم کو آرام نہ دینا، یہ سب نا خاموشی سے انسان کو نا کمزور کرتے رہتے ہیں۔ صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر اکثر انسان اسے کھونے کے بعد کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے نا تو پھر وہ ویسے کہ نہیں، اب ہم انسان کا وہ مشین تو نہیں ہے جس کے پرزے کیا کہتے ہیں چینج کر لیں گے یا کچھ ہو جائے گا۔ اب جب ایک دفعہ ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی ڈیمیج ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کو احتیاط بہت وہ کیا کہتے ہیں نا سونگ سونگ کے پاؤں قدم رکھنا پڑتا ہے، پھر بعد میں وہ پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اس لیے کوشش کرے کہ بیمار ہونے سے پہلے ہی اپنی صحت پہ توجہ دے، خود کو ایکٹیو رکھے۔ چوتھی غلطی جو ہم یہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ منفی لوگوں کا ساتھ رہتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کا ماحول سے نا انسان بہت متاثر ہوتا ہے، اور اگر آپ ایسے لوگوں میں رہتے ہیں جو ہر وقت شکایت کرتے ہیں، حوصلہ توڑتے ہیں اور ہر وقت خواب کو نا ناممکن سا کہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ بھی نا اسی طرح کی بن جاتی ہے کہ لوگوں کا اثر جو ہے نا زہر کی طرح ہوتا ہے، وہ فوراً نقصان نہیں دیتا بلکہ آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے نا انسان کی امید ختم کر دیتا ہے۔ تو کوشش کرے اپنے ارد گرد نہ ایسے لوگ دیکھے جو آپ کو بہتر بننے کی ترغیب دے، جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے، آپ کو ہمت دے، نہ کہ آپ کی ہمت کو بھی توڑتے جائیں۔ تو اسی طرح اگلی غلطی میں آپ سے یہاں شیئر کروں گی، اپنی قدر کو نا دوسروں کی رائے سے جوڑنا۔ مطلب انسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ پہ انہیں اعتماد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی خوشی، اعتماد اور سکون اس بات پر منحصر کرتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی نے تعریف کر دیا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی نے تنقید کر دیا تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے یا الٹا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ عادت نا انسان کو اندر سے کمزور بناتی ہے۔
یاد رکھیں لوگوں کی رائے جو ہے نا وہ بدلتی رہتی ہے. اگر تو آپ نے کسی کی حق میں ان کے ساتھ ان کا کام کر دیا ان کے فائدے کے لیے تو وہ آپ کی تعریف کریں گے تو اس کے لیے آپ بہت اچھے ہیں. لیکن اگر اسی انسان کے ساتھ کبھی کبھی آپ نے اختلاف رائے کیا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو اچھا نہیں کہے گا, کیونکہ آپ نے تو اس کا کام ہونے سے روک دیا. تو کبھی کبھی نا خود کو پہچان نہیں پاتا انسان. خود پہ خود یقین رکھے کہ ہاں کانفیڈنس کے ساتھ کہ میں نے جو کام کیا ہے ٹھیک ہے. کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں آپ یہ میں نے غلطی کی ہے تو مان جائے, لیکن اپنی جو ہوتا ہے نا کہ دوسروں کی رائے کا نا اس کے دیکھ کے چلیں. اسی طرح اگلی غلطی یہ ہے کہ سیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم. مطلب یہ کہ بہت سے لوگ ایک ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اب میں آگے کچھ نہیں کر سکتا, اب میری عمر گزر گئی. اب یہی سوچنا انسان کی ترقی کی راہ میں نا رکاوٹ بن جاتی ہے. دنیا ہر روز بدل رہی ہے اور جو انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتا ہے. یہی نہیں ہوتا ضروری کہ اسکول میں جا کے کتابیں پڑھتا ہے بس تبھی سیکھا جاتا ہے, بلکہ گھر رہ کے بھی انسان بہت کچھ. آج کل جو میڈیا کا دور ہے یہاں پہ انسان اب یہ یوٹیوب کس کو چلانے آتا تھا, چینل کون بناتی تھی؟ جو ہم جیسی خواتین آپ دیکھیں کتنی ایسی ہیں جن کو نہیں آتا تھا لیکن وہ سیکھ رہی ہیں نا آہستہ آہستہ. چلیں وہ آہستہ آہستہ سیکھ کے انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گی, کچھ نہ کچھ بن جائیں گی. کوئی اپنے کیا کہتے ہیں نا اپنا سہارا خود بنیں گی, نہ کہ دوسروں پہ ڈپینڈ کریں گی. لیکن اگر وہ یہی سوچ کے کہ نہیں میرے سے نہیں ہوتا, میں نہیں کر سکتی, مجھے نہیں آتا, اب میری کیا عمر ہے, اب میں کمپیوٹر کا کیا سیکھوں, اب میں موبائل چلانا کیسے سیکھوں, اپنے آپ کو یہ جھوٹے بہانے جھوٹی تسلیاں انسان دیتا رہتا ہے کہ میرے سے نہیں ہوگا, اب میری بھلا کوئی عمر ہے. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ نہیں سوچنی چاہیے, یہ ذہن سے نکال دینی چاہیے. انسان کو مسلسل اللہ تعالیٰ نے ذہن میں جو دیے ہے نا کہ وہ آگے سے آگے سوچتا رہے. یہ نہیں کہ ایک عمر کے بعد جب کہہ دے کہ اب میری سیکھنے کی عمر ختم ہو گئی. یہ ہم خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ آپ اس عمر کے بعد نہیں سیکھ سکتے. اسی طرح اگلی غلطی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری بری عادتیں ہوتی ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے کہ ہماری اگر یہ عادت بری ہے تو کوئی بات نہیں, یہ چھوٹی عادت ہے, اس کو اتنا نوٹس نہیں کرتے. اکثر ہم کہتے ہیں صرف آج کے لیے بس, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یعنی کہ چھوٹی عادتیں اس وقت بڑی زنجیر بن جاتی ہے. چاہے وقت ضائع کرنا ہو, یہ چھوٹی آتی ہیں چھوٹی چھوٹی. اچھا بس باتیں کر رہے بیٹھے رہے, دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور دوسروں کا سوچتے رہے. فضول خرچی کرنا, وہ بھی روز ڈیلی بیسس پہ تھوڑے تھوڑے چلے رہی, میں نے تھوڑا سا فضول خرچی کیا ہے, تھوڑی سی باہر سے کچھ کھانا منگوایا ہے تو یہ بھی. لیکن جب ان چیزوں کو آپ اکٹھا کریں, اب ہر چھوٹی بات پہ گھر میں بچے ہیں آپ ان کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کریں تو آپ میں ایک چڑچڑاپن ہر وقت آپ سب میں فیملی ممبر میں مشہور آ جائیں گے, یہ تو بہت غصے والا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی اسی طرح منفی سوچ, ہر خیال پہ آپ نے کہنا نہیں یہ نہیں کہنا, نہیں سوچنا, کامیابی کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں. تو یہ انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں. بڑی کامیابیوں میں انسان کو کبھی ان کی طرف نہیں جانے دیتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہماری روزانہ کی عادتیں ہیں, ان کو ہمیں بدلنا ہے اگر خود کو کامیاب کرنا ہے. تو انسان کو تباہ کرنے والی غلطیاں ہمیشہ بڑی نہیں ہوتی, اکثر وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور خاموشی اور نظر نہ آنے والی ہوتی ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جس دن انسان اپنی غلطیوں کو پہچان لیتا ہے نا اسی دن اس کی جو تبدیلی ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. آج آپ خود سے ایک سوال پوچھیں, کیا میں ان میں سے کوئی غلطی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو کیونکہ تبدیلی کا بہترین وقت آج ہی ہے. آج آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. زندگی میں خاموشی سے جو آپ کی زندگی برباد کر رہی ہے نا اسے برباد مت ہونے دیں. چھوٹے چھوٹے آپ کے درست فیصلے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے. اگر آپ خود کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے نا, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں. اب یہ میں نے چھوٹے چھوٹے یہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. اب اسی طرح اب کوئی کام ہم نے باقاعدگی سے نہیں کرنا, بس جی کبھی دل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے وہ اسی لیے کہ ہماری زندگی میں باقاعدگی اور ترتیب آئے. ہر کام جو ہم نا ترتیب سے باقاعدگی سے کریں, یہ نہیں کبھی دل کیا تو کچھ کر لیا. اب کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں اس میں تو کبھی ہم نے ناغہ نہیں کیا. اسی طرح کے اور بہت سے ٹاپک آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں, کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے کون سی غلطی سب سے عام ہے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا. اللہ حافظ.